السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رمضان شہر السحور والافطار، سحری اور افطاری کا مہینہ۔ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک خاص وقت میں یعنی سحری میں خواہ اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، بعض وقت سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سحری اللہ کی عطا ہے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ سنن النسائی میں ہے، مقدام بن معد یقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ سحری ضرور کھانی چاہیے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کھجور بہترین سحری ہے۔ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادات ادا کر سکیں۔ افطاری کا وقت خوشی کا وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجور تناول فرما لیتے۔
یہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ افطاری کرنے والے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الترمذی، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اس اجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کرنے کے کام۔ سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے۔ بہت مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو۔ روزہ کھلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات فرماتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ سنن ابی داؤد۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ روزہ افطار کرانے والے کو یہ دعا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ۔ سنن ابی داؤد۔ روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔